آج سب چیز لائے ہوئے ہیں. اچھا اس کے لیے اور تعارف کروائیے پھر اور بات شروع کریں. بسم اللہ. پہلے تو حفیظ الرحمان صاحب ایڈنبرا سے ہیں, کل شورا کے لیے آئے ہیں, اور آگے سید فضل احمد صاحب دبئی میں رہتے ہیں, جی اوریجنلی بنگال سے. آپ کا پیغام ملا تھا مجھے ملاقات کے لیے. اب امریکہ جا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. پھر آگے نصیر قریشی صاحب, قریشی محمد اسلم صاحب شہید کے بیٹے ہیں. جی ندیم کرامت صاحب وہ جو وہاں ہوئے تھے سورینام جی ٹرینڈاڈ میں. ٹرینڈاڈ میں. جی ٹرینڈاڈ میں شہید ہوئے. جی اور ندیم کرامت صاحب وہ تو آتے رہتے ہیں جی ٹیلیویژن پہ, جی معروف ہو معروف چکے ہیں. اچھا حفیظ الرحمان صاحب فرمائیے, حفیظ الرحمان صاحب کن کے بھائی ہیں؟ یہ جمیل الرحمان صاحب رفیق. ہاں یہ بتائیں نا لوگوں کو. جمیل الرحمان صاحب رفیق روا میں ہوتے ہیں آج کل, غالباً وکیل التعلیم ہیں. ان کے اچھا ان کے بھائی ہیں ایڈنبرا جماعت کے. فرمائیے آپ نے جی میں پہلے جی. اور یہ جرمنی سے ایک احمدی خاتون نے سوال بھجوایا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ کیا دنیا میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ذیل میں آتے ہیں؟ اگر یہ صورت ہے تو وہ پھر بات نہیں سمجھی. جوڑا جوڑا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے تقدیر میں فلاں کی شادی فلاں سے کروا دی گئی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہی. جوڑا جوڑا سے صرف مراد ہے کہ ہر چیز اپنی جنس میں اکیلی نہیں ہے, بلکہ اس کے مقابل کی ایک چیز اسی جنس میں سے ایک اس کے مقابل کی چیز موجود ہے. مثلا پھول ہیں تو ان میں بھی نر اور مادہ ہیں, انسان ہے تو اس میں بھی نر اور مادہ ہیں, جانور ہیں تو ان میں بھی نر اور مادہ ہیں. خود مادی دنیا میں بھی ایٹمز میں مثبت بجلی بھی ہے, منفی بجلی بھی ہے, اور مادہ خود میٹر اور اینٹی میٹر میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو کہیں بھی کچھ آپ دیکھیں وہاں ایک پول اکیلا نہیں, دوسرا پول بھی ہے. پول سے مراد ہے ایک قطب نہیں اکیلا, دوسرا قطب بھی موجود ہے. اس طرح خدا نے دنیا کو, زندگی کو اور کائنات کو ڈیزائن کیا ہے. یہ مطلب ہے. سمجھ گئے؟ سمجھئے. حضور دعا کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہیے. ضرور کہنا چاہیے. کیا اعتراض ہے سر آپ کو؟ یہود اور عیسائی اور مسلمان تینوں مختلف شکلوں میں آمین یا ایمین کہتے ہیں. یہ لفظ دراصل کس زبان سے آیا اور اسلام میں کیسے شامل ہوا ہے؟ یہ تو قرآن کریم نے آمین تو نہیں فرمایا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں آمین کہا ہے, اور بڑے واضح طور پر. اور اتنی کثرت سے اس کی تائید میں احادیث ہیں کہ کوئی ایک بھی فرقہ ایسا نہیں جو آمین کے اسلامی ہونے کا انکار کر سکے. لیکن صرف جہر اور خاموش پڑھنے کا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اونچا پڑھنا چاہیے, بعض کہتے ہیں نیچے پڑھنی چاہیے. یہ آمین یہود کے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, بائبل سے محاورہ آیا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. ہاں, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ چونکہ عبرانی میں تھی, اس لیے ایمن لفظ وہ آمین کی بجائے ایمن کہتے ہیں. اور ایمین یا ایمن میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اب لازماً عبرانی کا لفظ ہوگا, کیونکہ بائبل سیرمیک یا کسی اور زبان میں نہیں اتاری گئی, عبرانی ہی میں نازل ہوئی ہے. اور یہ لفظ بغیر ترجمے کے اسی طرح قبول کیا گیا ہے ہر دوسری زبان میں بھی. کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایمن کے اندر یا آمین کے اندر تصور ہے دعا کی قبولیت کا, اس کو دنیا کی سب زبانوں نے قبول کر لیا. کیونکہ قرآن کریم کے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یا نیو ٹیسٹمنٹ کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان سب میں آمین ہی لکھا جاتا ہے. اس لیے اس کے مزید چھان بین کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہوا اور اس کا مادہ کیا ہے. مادہ ہو سکتا ہے الف میم نون میں ہو, یعنی امن کے معنی میں ہے, اور امن کے جو مختلف استعمالات قرآن کریم میں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جب مومن کہلاتا ہے تو امن دینے والا بھی ہوتا ہے.
تو ہر بے چینی، ہر بلا کے لیے انسان اگر امن مانگے تو ہو سکتا ہے یہی اس کا آغاز ہو، اس کے اندر یہی حکمت ہو کہ لفظ آمن کیوں استعمال کیا گیا۔ مزید اگر عبرانی میں اس کے کوئی اور معنی ہیں جو قبول کر کے معنی رکھتے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہیں۔ ہمارے عبرانی احمدی دوست جو فلسطین میں سن رہے ہوں گے وہ پتہ کریں، اگر کوئی ایسا معنی ہو جو قبولیت کی درخواست کے معنی رکھتا ہو تو وہ مطلع کریں، میرے علم میں نہیں ہے۔ حضور آپ نے بہت دفعہ پہلے تقدیر پہ گفتگو فرمائی ہے۔ ایک بات کبھی کبھی بہت سے لوگوں سے ڈسکشن جب ہوتا ہے تو ایک بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے حضور کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ آپ بنگالی ہیں؟ بہاری بنگالی ہوں گے؟ بہاری ہیں، ہاں، بنگالی نہیں رہا۔ سمجھ گیا ہوں۔ حضور بہار سے بنگال گئے تھے پھر وہاں سے ادھر آئے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، فرمائیے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں موت کا ایک دن معین ہے، تقدیر مبرم ہوئی، ٹل نہیں اور سکتی۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ ہاں جی، پھر تو حضور دعا کے ذریعے یہ بھی ٹل جایا کرتی ہے کبھی کبھی حضور، تو اس وقت جب یہ ٹل جاتی ہے تو صرف اس وقت ٹلتی ہے جی حضور، جب انسان اجل مسمى سے پہلے اپنی اجل لے آتا ہے، یعنی بیماریوں کے نتیجے میں اور دوسری غلطیوں کے نتیجے میں۔ تو خدا تعالیٰ کا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح پر ہے کہ ایک آخری ایسی مدت ہے جس سے آگے ناممکن ہے کوئی چیز جا سکے، وہ میکسیمم اس کا الٹیمیٹ پوائنٹ ہے، یہ ایسی ڈیوائڈنگ لائن ہے جس سے آگے کراس نہیں کر سکتا آدمی، اور اس سے پہلے موت کو اپنی غلطیوں سے بلا سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں پہلے وارد ہونے والی موتیں ہیں وہاں ہر جگہ دعا کا مضمون کام کرے گا، لیکن جو اجل مسمى کا ہے وہاں نہیں کرتا۔ وہاں اگر کوئی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو وہ شفاعت کا مضمون ہے، اور وہ بھی کس حد تک اس میں کام کرتا ہے ہم تفصیل نہیں جانتے۔ اگر شفاعت کام کرتی ہے اجل مسمى میں تو وہ پھر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹ کر دیا ہوگا اس کے اندر، یعنی پھر اجل مسمى وہاں سے ٹل کر پہلے ہی آگے نکل گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی آگے۔ حضور آج کل دنیا میں انتہا پسندی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کیا چیز؟ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، ہر قسم کا، نیشنلزم اور ریلیجس اور ہر قسم کا۔ تو حضور میں پوچھنا تھا کہ اس کا مسلمانوں پہ کیا اثر ہے، اور مسلمانوں پہ ایک تو یہ اثر ہے کہ سب سے زیادہ بدنامی انہوں نے کمائی ہے اس میں۔ انتہا پسندی اس دور میں شروع کرنے والے زیادہ تر مسلمان ملا ہیں جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسلام کو ایک انتہا پسند نظریے کے طور پر پیش کرتے رہے، اور جب ابھی روس اور امریکہ کی جو ٹھنڈی جنگ تھی وہ جاری تھی، اس وقت ان کو موقع مل گیا کہ اس نام پر وہ کئی قسم کے اپنے مظاہر کریں، کئی ایسے اپنے اعمال دکھائیں دنیا کو جس سے دنیا اسلام سے متنفر ہوتی رہے اور ان پر پکڑ نہ کر سکے پوری طرح، کیونکہ دونوں طاقتوں میں سے ایک ان کو پناہ دے دیا کرتا تھا۔ جب یہ سرد جنگ کا خاتمہ ہوا ہے تو اب ساری دنیا مل کر اب مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی ہے انتہا پسندی کو آغاز دینے میں، انتہا پسندی کو اس دور میں شروع کرنے میں، لیکن اس کے ساتھ جتنا یہ شور ڈالتے ہیں اتنا ہی اپنا انتہا پسندانہ رویہ بیچ میں چھپا لیتے ہیں۔ اونچا شور ڈالو گے تو نسبتاً کم جو مجرم ہیں ان کے متعلق آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر جگہ اب انتہا پسندی محض اس رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ ویسے شروع ہو چکی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جہاں پہلے سرد جنگ مسلمانوں کے اندر انتہا پسندی کو شیلٹر دے رہی تھی اور اوپر اس کے ایک قسم کی چھتری تانی ہوئی تھی، اب سرد جنگ کے فقدان نے انتہا پسندی کو آزاد کر دیا ہے، ان ممالک میں آزاد کر دیا ہے جہاں بیچ میں دلوں کے اندر انتہا پسندی کے رجحانات موجود تو تھے، مگر روس کے ساتھ مقابلے کے خوف سے
اس وجہ سے کہ اس کے بد اثرات ظاہر نہ ہوں، وہ باز رہتے تھے اور دبے ہوئے تھے وہ جذبات. اب وہ سرد جنگ ختم اور انتہا پسندی کے دبے ہوئے رجحانات بڑے زور سے باغیں توڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دوڑ پڑے ہیں. سمجھ گئے؟ حضور اگر کسی علاقے میں قربانی کے جانوروں کی قلت ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ کوئی صاحب اختیار آدمی مثلا انسان ذبح کر دے؟ نہیں کیا کرے پھر؟ اجتماعی قربانی کی جا سکے، مثلا بادشاہ وقت جو ہے ایک یا چند جانور قربان کر کے سب کی طرف سے فرض ادا کرتے ہیں. ایک ہمارا جو تھا نا مغل بادشاہ اکبر، اس کی سنت پہ چل پڑے ہیں یہ. اس نے بھی ایک دین الہی قائم کیا تھا نیا کہ اگر یہ ہو تو یوں کیوں نہ کر لیا جائے، وہ ہو تو وہ کیوں نہ کر لیا جائے. شریعت کے معاملات میں کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر نئی نئی تجویزیں پیش کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی رہنما ہے، اور اس سنت میں اگر گنجائش ملے نئی طرزیں اختیار کرنے کی یا نئی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نئے ڈھنگ پکڑنے کی، تو سنت کے اندر ہی یا قرآن کی آیات کے اندر ہی وہ اجازتیں یا وہ لچک موجود ہوتی ہے. جہاں وہ نہیں ہے وہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں. میرے علم میں کہیں نہیں کہ قرآن کریم میں یا سنت میں یہ ذکر ہو کہ ساری قوم مل کے اکٹھی قربانی کر دے اور چھٹی ہو جائے. اور ویسے ہی لغو بات ہے، کیونکہ قربانی کا تعلق بکرے ذبح کرنے سے ہے ہی نہیں. قربانی کا تعلق تو ہر اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے تقوی سے ہے جو خدا کی خاطر ایک جان قربان کرتا ہے، اور یہ جان کی قربانی اس کو اپنے نفس کی قربانی کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ ایک پرسنل تجربہ ہے، اور وہاں اس کا تقوی ہے جو قبول ہوتا ہے. تو ساری قوم کا تقوی اکٹھا بادشاہ میں کیسے آ جائے گا؟ بادشاہ خود متقی نہ ہو، سارا مفہوم ہی باطل ہو جائے گا. اس کا تو کوئی وہم و گمان بھی نہ آپ دل میں لائیں. نہیں کہہ سکتے نہ کریں بے شک، لیکن قربانی کے مضمون کو تو نہ بگاڑیں. سمجھ گئے؟ ایک اور دوست کا سوال ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے ایک فقرے سے تعلق ہے. اس کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی. اس فقرے میں اب تک کے الفاظ میں کیا یہ اشارہ ہے کہ شاید انسان کسی وقت شہد کی مانند کوئی چیز بنانے پر قادر ہو سکے گا؟ اس میں صرف یہ اشارہ ہے کہ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود اب تک نہیں ہوئی. آئندہ کے متعلق عالم الغیب نہ ہونے کا ادعا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے انسان کو کس حد تک کیا توفیق دے. بس قرآن کریم ایک ایسا معجزانہ کلام ہے کہ کوئی اس کے نظیر نہیں لا سکتا. قرآن کریم فرمایا کہ فاتو بے صورت میں مثلے. جو اس کا غیر روحانی مفہوم ہے، اس کے علاوہ ظاہری طور پر فصاحت و بلاغت کے مقابل پر کیا کسی نے کوشش کی ہے ایسا کلام بنانے کی؟ اس کے خواہب و کئی خاصرہ کوششیں ہوئی ہیں. جو متنبی بنے ہیں انہوں نے کئی قرآن سے ملتے جلتے اس طرز میں کلام بنائے جو پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی، اور لغویات ہیں محض، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. فصاحت و بلاغت کا تعلق زبان کی صنعت سے نہیں ہے. صرف یہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہائی تحریک اٹھی ہے محض فصاحت کے نام پر معجزہ دکھانے کی. فصاحت و بلاغت میں تو شیکسپیئر اور دوسرے دنیا والے بے شمار ملتے ہیں. قرآن فصاحت و بلاغت کا اصل مضمون ہے کہ یعنی اصل تعریف یہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی جو ضرورت ہے اس کو کامل طور پر پورا کرنے والا، اس میں نہ اضافہ کیا جا سکے نہ کمی کی جا سکے. اب یہ ایک مضمون کو چاہتا ہے. بس فصاحت و بلاغت محض لفاظی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتی. نہ کبھی کوئی دنیا کا اہل سخن اس قسم کے کلام کو فصیح و بلیغ کلام سمجھتا ہے جب تک اس میں معنی نہ ہو. معنی فصاحت کی جان ہے اور سچائی معنی کی جان ہے. اس لیے فصیح و بلیغ کلام وہ ہے جو زندہ ہو جائے، جس کے اندر معنی ہو اور سچا معنی ہو، اور پھر وہ ہمیشہ چاہے 1000 دفعہ بھی پڑھا جائے تو بھی وہ زندہ رہے.
یہ وہ تعریف ہے جس کی روح سے تمام دوسرا کلام، انسانی کلام، جس کو لوگ فصیح و بلیغ سمجھتے بھی ہوں پمانہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے بعض حصے ایسے ہیں جو آپ سنتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، مگر ایک دفعہ بھی کبھی اس سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہر دفعہ وہ ایک زندہ کلام دکھائی دیتا ہے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی. تو وہ زندگی سچائی سے ہے، اور جب یہ خوبصورت برتنوں میں سج کے پیش کی جائے، سجا کر پیش کی جائے، تو پھر یہ فصاحت و بلاغت بنتی ہے. اس پہلو سے قرآن کریم کے کوئی پسند کو بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. عربوں سے جب بات ہوتی ہے مختلف مذہب کے موضوع پہ، آپ کو عربی میں محاورہ ہو گیا ماشاءاللہ، بول چال عربی نہیں دارجہ کا؟ نہیں، اچھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہاں بولتا کوئی نہیں ہے حضور ہم اچھا؟ لوگوں سے. نہیں، اردو بولتے ہیں ان لوگ اردو بولتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ملتے ہیں آپ حضور. حیدرآباد بھی رہے ہیں کبھی؟ نہیں حضور، پھر ان لوگ کیوں کہا آپ نے؟ ان کے ساتھ اب رہتے ہیں وہاں، حیدرآبادیوں کے ساتھ وہاں تبھی بہت- پھر یہاں دبئی میں حضور. اچھا وہی وہاں پہلے مختلف، آپ بہاری تھے، پھر بنگالی بنے، پھر پاکستانی بنے، اب حیدرآبادی بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں کاسموپولیٹن سٹی ہے حضور، ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں. تو اچھا. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اردو بولتے ہیں، اور پھر شکل اور کمپلیکشن دیکھ کے وہ خود شروع ہو جاتے ہیں اردو میں، اور دسترس حاصل ہے ان کو. لیکن میری جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا حضور کہ جتنے عرب ہیں، ایجپشن، دوسرے ادھر ادھر کے، وہ جتنی باتیں جب مذہب پہ کرتے ہیں تو آخر تان جو ٹوٹتی ہے وہ یہ ہے کہ تم تو غیر عرب ہو تو تمہیں کیا معلوم، عربی تو ہماری زبان ہے، ہم ٹھیک ہیں. اور یہاں آ کر کے مختلف لوگوں سے بات پھر ختم ہو جاتی نہیں ہے. ختم کیوں ہوتی ہے؟ اب عربوں کو ان کے مقابلے پر عرب رکھا کریں، جی کیا ضرورت ہے خود بیچ میں آنے کی؟ ایک دفعہ جرمنی میں ایک ایجپشین وفد آیا ہوا تھا، تو میں نے اس وقت یہ موقف لیا تھا کہ خاتم کا مضمون ایسا ہے جس کو عرب ہی بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی طرف سے ترجمے کیے تو آپ کو قابل قبول ہی نہیں ہوں گے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ خاتم کو استعمال فرمایا ہے کہیں، جی وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. انت خاتم الاولیاء یا علی کما انا خاتم الانبیاء. تو یہ اس حدیث پر بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے درجے کی کتب حدیث سے لی گئی ہے اور سند اتنی مضبوط نہیں، مگر دوسرے بعض علماء نے سند کے لحاظ سے اسے بہت ہی مستند قرار دیا، مضبوط قرار دیا ہے. لیکن یہ بحث کسی نے نہیں اٹھائی کہ لفظ خاتم کا یہ استعمال چونکہ عربی کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. اور میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے. آپ نے جب یہ فرمایا کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، تو چونکہ اس میں آخری کے معنی داخل کیے ہی نہیں جا سکتے، اس کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت علی پھر اگر آخری ولی ہیں تو پھر اسلام میں سے سب کچھ گیا. اس لیے یہ نقطہ ہے جو قابل غور ہے. یہ حدیث جب بھی ایجاد ہوئی، اگر ایجاد ہوئی ہے تو 600-700 سال پہلے کم سے کم ایجاد ہوئی ہے، اور عربوں نے ایجاد کی ہے، اور نہ عرب کو بنانے والے کو اپنی غلطی کا پتہ چلا، نہ کسی بھی مفسر حدیث یا ناقد حدیث نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ خاتم کا معنی غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ عربوں کی وجہ سے. اس لیے آپ بیچ میں سے نکل جایا کریں. اور دوسرے عرب علماء ہیں، مولانا علی قاری ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام خاتمیت کی تشریح میں دوسری جگہ اس میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ جب آئے گا لیسا نبی بینی و بینہ، کوئی نبی میرے اور اس کے درمیان نہیں ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو یہ فکرہ بیمانی ہو جائے گا. اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. بادی کی تشریح خود فرما دی. تو آپ اپنی طرف سے بحث کیا ہی نہ کریں. آپ کہیں یہ عرب ہیں کہ نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم تم سب عربوں میں بہتر عربی جاننے والے تھے کہ نہیں، آیت خاتمیت آپ پر نازل ہوئی کہ نہیں، اب بتاؤ اس میں کیا فیصلہ کرو گے تم. ٹھیک ہے. حضور آج کل دنیا میں جرائم ہر طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ پہلو نظر آتا ہے کہ اس کی تشہیر بہت کی جاتی ہے، ہر اخبار، ہر میڈیا سے، ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ پر. حضور یہ پوچھنا تھا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے جرائم کی تشہیر یا ان کے بارے میں انفارم کرنا لوگوں کو یا اصلاح کے لیے، اس کے بارے میں کچھ اسلامی نقطہ نگاہ سے تشہیر سزا یافتہ لوگوں کے متعلق نہ صرف جائز بلکہ بعض جگہ ضروری ہے، لیکن الزام کی تشہیر کی اجازت نہیں. بس میڈیا میں دو حصے ہیں جو تشہیر سے تعلق رکھتے ہیں. ایک فحشا ہے، پرنسیسز، کوئنز اور شہزادوں کے متعلق وہ باتیں پکڑ کے تجسس کر کے ان کے وہ نئے معنی، گندے معنی پہنا کر خوب مشتہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آزادی ضمیر ہے، آزادی صحافت ہے. کسی کی پگڑی اچھال دیں اور اس کی طرف بے حیائی منسوب کر دیں. کئی دفعہ مقدمے ہوتے ہیں، پھر مقدمہ کرنے والا جیت بھی جاتا ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالتی فیصلے تھے جن کو صحافت نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور صحافت کا کوئی حق نہیں تھا کہ فحشا کی تشہیر کرے. جہاں تک ثابت شدہ حقائق کا تعلق ہے، عدالتوں کی طرف سے فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، اس پہ اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی. حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبانوں کا علم دیا گیا تھا جن میں جانوروں کی زبانیں بھی شامل ہیں. تو کیا یہ علم صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا یا قرآن کریم کی روح سے دوسرے انسان بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ جو جانوروں کی زبانیں وہ تھیں کون کون سی؟ آپ نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ملکہ سبا کو بھی یہ علم دیا گیا ہے پھر، کیونکہ وہ جو پرندہ گیا ہے اس نے ملکہ سبا سے جو باتیں کی ہیں، اور وہ پرندہ خود انسانوں کی بولیاں جانتا تھا. حضرت سلیمان کو پھر انسانی بولی چھوڑ کر جانور کی بولی استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہدہد جب گیا ہے سبا کی کورٹ میں تو ان کی ساری باتیں سن کر وہ آ کر حضرت سلیمان کو بتائی ہیں. وہ کس زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ کیا ان سب کو، تمام ملکہ سبا سمیت اس کے تمام ساتھیوں، وزراء وغیرہ کو جانوروں کی زبانوں کا علم تھا؟ نہیں تھا نا. تو پھر اس جانور کو تمام انسانی زبانوں کا علم تھا. ایسے انسانی زبان کا بھی جس سے ابھی حضرت سلیمان کے لشکر کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا. تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر معمول کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ظاہر پر معمول ہو ہی نہیں سکتی، مانوی ہے. اور جانوروں کی زبانوں کا علم دراصل مختلف ایسی قوموں کی زبانوں کا علم ہے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے لشکروں میں بھی شامل ہوئیں اور آپ کے کارخانوں کو چلانے والوں میں بھی شامل ہوئیں، کیونکہ آپ کی سلطنت پھیل چکی تھی کافی. بس وہ سارے طیور جو انہوں نے روحانی طور پر پکڑے ہیں ان کی زبانوں کا حضرت سلیمان کو خصوصی سے علم دیا گیا تھا. اور طیور کی زبان اس لیے فرمایا ورنہ وہ دوسرے جانور بھی تھے، جن بھی تھے ان میں، یعنی رف لوگ بھی تھے، ان سب کی زبانیں جاننے کا ملکہ حضرت سلیمان کو میرے نزدیک دیا گیا تھا. اور بعض اہل زبان ایسے ہیں جو ملکیت رکھتے ہیں، 5-5 7 زبانیں بڑی عمدگی سے بولتے ہیں. تو وہ اس لیے میں طیور کہہ رہا ہوں کہ ان قوموں میں سے جو مومن تھے اور جو واقعتاً حضرت سلیمان کی مطیع تھے وہ روحانی پرندے کہلائے ہیں، اور یہ وہ روحانی طیور ہیں جن کی زبانوں کا علم حضرت سلیمان کو تھا. اور چونکہ بہترین ان میں سے وہی تھے جو مومن ہو گئے، اس لیے انہیں طیور روحانی کہنا قرآنی محاورے کے عین مطابق ہے، اس کے مخالف نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ایک بکری نے اگر اس دنیا میں کسی کو دوسری بکری کو سینگ مارا ہو تو اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے لی گئی ہے؟ بیقی سے؟ مجھے اس کا صحیح حوالہ نہیں علم.
پہلے حوالہ نکالیں، مشہور ہے جی۔ کیونکہ جب جنت کا آپ ذکر پڑھتے ہیں یا جہنم کا، تو آپ نے کہیں جہنم کے قرآنی ذکر میں بکریاں دیکھی ہیں؟ یا جنت کی سرزمین میں وہ مینگنیاں کرتی پھر رہی ہوں؟ کہیں کوئی چیز دیکھی ہے ایسی جس کو جزا کے طور پر وہاں کچھ مقام عطا ہوا ہو؟ کوئی ذکر نہیں۔ بس لازم ہے کہ یہ جو جنت جہنم کا تصور ہے اس سے انسانی زندگی کے علاوہ ہر دوسری زندگی کو باہر کیا جائے۔ جن کا ذکر ملتا ہے جہنم کے تعلق میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنوں اور سب کے لیے اکٹھی ہو جائے گی جہنم، سب کے لیے اکٹھا ہو۔ تو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر جن سے مراد انسان سرکش نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، تو بڑا ظلم ہوگا خدا تعالیٰ کا کہ اس کو سزا تو دے دے، جزا نہ دے۔ اگر جن بد تھے تو نیک بھی تھے، اور جو نیک تھے وہ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ کسی قرآنی آیت میں، کسی حدیث میں جنات کا جنت میں داخل ہونے کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا، جہنم میں ملتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے جو اہم سوال ہے کہ خدا تعالیٰ پھر عجیب منصف ہے کہ جن بیچارے جب غلطی کریں تو کہیں تمہیں انسانوں کی طرح سزا دی جائے گی، اور جب نیکیاں کرتے پھریں بیچارے تو کہیں چھٹی بس ختم، مر جاؤ یہیں۔ تو جنت سے اور سوال جواب سے جنوں کا کلیتاً فقدان اور عدم موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ جنوں کی عدم موجودگی ممکن ہی نہیں ہے، وہ انسانی جن ہی تھے، اور انسانی جنوں میں سے ہر ایک سے سوال جواب ہوگا۔ ان لوگوں سے جنہوں نے دوسروں کو ہلاک کیا، دوسروں کو پیچھے لگایا، قرآن کریم میں سب ذکر ملتے ہیں، اور جنات کی پوجا کیا کرتے تھے یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ جو حساب کتاب کا ذکر ہے وہی دراصل جنوں کے ساتھ حساب کتاب کا ذکر ہے، اور جن کا ایک ترجمہ بڑے لوگ بھی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال تھا جی آگے۔ میں چونکہ پچھلا سوال جو ریفرنس میں تھا تو ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح ایک ایزی وے تھوڑا بہت کنوے کرنے کا اپنا میسیج جو ہے وہ اس ملکوں میں کیا جا سکے۔ وہاں جو قوانین کی سختیاں بھی ہیں، جی، اور سب سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمان مولوی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ بنے ہوئے مولوی، وہ شرارت پہ ہمیشہ تلے رہتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ اگر سادہ مزاج و شریف بھی ہوں، اور بعض دفعہ وہ خود دعوت دیتے ہیں فکر کو اور تبادلہ خیالات چاہتے ہیں، یہ شریر ان کی یہ رپورٹیں جب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور بالکل الگ ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہاں اس نے مجھے کتاب بھی دی تھی اور فلاں بات بھی کہی تھی۔ کنسرن ہی نہیں رکھتے، ایک دم کنسرن نہیں رکھتے، ہاں ایک دم بالکل بے تعلق ہوتی ہے۔ جی، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے ان لوگوں سے متعلق۔ کچھ تو یہ ہے کہ آپ کے کردار کے نتیجے میں جو آپ کی ذات میں دلچسپی میں لگیں ان سے محبت کے تعلق بڑھائیں، اور ان کو اگر لٹریچر دینا ہے تو پوچھ لیں، باہر سے لٹریچر منگوا کر ان کو دیا جا سکتا ہے، اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آ کر آپ پسند کریں تو فلاں پتے پر یہ لکھ دیں ہمیں فلاں مضمون کا اسلامی لٹریچر مہیا کیا جائے، پھر ہم آپ کو دلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم براہ راست اس لیے نہیں دلوا سکتے کہ آپ کی حکومت اجازت نہیں دیتی، مگر باہر والوں کو تو اوپر تو پابندی نہیں ہے، اس لیے پتے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ وہاں سے منگوائیے۔ تو جن کو جن میں سنجیدگی ہے وہ منگوائیں گے، اور آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب کچھ ایسے لوگ ہوں جو نیک فطرت رکھتے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ قریب آ رہے ہیں، وہ جب بھی باہر جاتے ہیں وہاں کی جماعت کا ایڈریس ان کو دیں اور جماعت کو ان کا، ہندوستان جائیں، پاکستان جائیں، انگلستان آئیں، امریکہ، جرمنی، جہاں بھی جائیں، وہاں کی جماعت کا پتہ بھیجیں، ان کو دیں، اور جماعت کو بتائیں کہ کس قسم کا ایک آدمی آئے گا تو اس کے ساتھ اعزاز کا سلوک کرو، اسے سمجھاؤ، مجلسیں لگاؤ اس کے ساتھ،
یہ کہنے سے انشاءاللہ امید ہے پھر بہت سے لوگ جو وہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی جن کو یہاں ہو جائے گی. حضور کچھ دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کہ دعا اور عبادت کی طرف بہت رجحان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے وقت آ جاتے ہیں جب کہ کمزوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں بھی کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. حضور جو اچھے پیریڈ ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ اونچ اور نیچ، اور صحابہ میں بھی پائی جاتی تھی بات، اور اس کو آپ کلیتاً بند کر ہی نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ اس میں صوفیاء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کبھی بندش کے دور آتے ہیں، کبھی شرح کے دور آتے ہیں، اور جو بندش کے دور ہیں ان کو استغفار سے گزارنا اور امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو بدل دے گا، یہی اس دور کی بہترین نیکی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، مجھے تو اپنے اوپر خوف ہو گیا، بڑا سخت خوف لاحق ہو گیا کہ میں نہیں بچتا اب. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھ میں منافقین کی بڑی سخت ناک علامتیں پائی جاتی ہیں. رسول نے فرمایا کیا علامت؟ کہ جب میں آپ کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں تو دل نیکی سے اور اچھے خیالات سے بھر جاتا ہے، اور جب میرا وقفہ پڑ جائے کچھ عرصہ، علیحدگی میں کچھ وقفہ ہو جائے، تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ پرانے برے خیالات اور بد عادات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس آ کے قبضہ جمانے لگتے ہیں. تو یہ تو بڑی خطرناک منافقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، منافقت نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اس میں اس قسم کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. سمجھ گئے؟ آگے. حضور چونکہ جمعہ کا خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، تو اگر کسی وجہ سے خطبے میں شامل ہونے سے رہ جائے انسان، تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی اپنی نماز پوری کرنی چاہیے. نماز میں شامل ہو جائے جمعہ کی؟ اگر نماز میں شامل ہو جائے لیکن خطبہ رہ وہ جائے. جو آپ اس کو کہتے ہیں قیاس مال فارق. ایک بات سنی ہوئی ہے، ایک ذوقی نقطہ یا شرحی نقطہ جو شرح سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو آگے ایکسٹینڈ کر کے اصل کے اوپر اس سے حملہ کر دینا. نماز کا حصہ ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نماز کا ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے. یہ حصہ ہے عبادت کا ان معنوں میں کہ جمعہ کی عبادت کا حصہ ہے. بس جمعے کی عبادت نامکمل رہ جائے گی اگر خطبے میں شامل نہیں ہوں گے. خطبے کی نماز اپنی ذات میں مکمل ہوگی، اس پر اس کا کوئی بد اثر نہیں پڑ سکتا. سمجھ گئے؟ حضور یہ مشہور حدیث ہے 73 فرقوں والی، جی. اس میں 73 کا لفظ محض اس لیے بولا گیا کہ جیسے یعنی کثرت ہو جائے گی. 73 کا لفظ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 73 فرقوں والی ہے ہی نہیں حدیث، 72 فرقوں والی 72 والی ہے. جی. اور 73ویں جماعت ہوگی، جی اس کو فرقے کے طور پر پیش ہی نہیں فرمایا. جی، یعنی عددی لحاظ سے 73 کا لفظ نہیں ہے. اور دیکھیں 72 کا جو لفظ ہے محض کثرت کے لحاظ سے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ گزشتہ امت سے دیا ہے، اور گزشتہ امت میں واقعتاً یہودی 72 فرقوں میں بانٹے گئے تھے. اور سپچوگنت جو کتاب ہے بائبل کی، وہ ان 72 فرقوں کے نمائندوں سے بنائی گئی تھی. اس کا نام غلطی سے 70 بن گیا ہے، سپچوگنت 70 کے کہتے ہیں، لیکن عملاً یہ ہوا تھا کہ 12 مختلف وہ بنی اسرائیلی قبائل جن کے لیے 12 چشمے پھوڑے گئے تھے، انہوں نے اپنی علیحدہ قبائلی حیثیت کو برقرار رکھا ہوا تھا. ان سب میں سے 6 نمائندے بادشاہ جو غالباً یہ ہوا ہے ایجپٹ میں، جب یہ بادشاہت تھی اس وقت جو فلسطین وغیرہ کے علاقے کو رول کر رہی تھی، اور زبان گریک استعمال ہوتی تھی. اس زمانے میں وہاں کے بادشاہ نے اس مشوروں کے ساتھ، یا بعض ان کو مشورے دیے گئے
یہ فیصلہ کیا کہ بائبل میں اوتھینٹسٹی پیدا کرنے کے لیے اس کو ایک قبولیت کی سند کی خاطر جو ان کے فرقے ہیں ان کے نمائندے بلائے جائیں اور وہ سارے اختلافات طے کریں تاکہ مختلف قسم کی جو بائبل کی ورشنز پھیل رہی ہیں، مختلف اس کے نسخوں میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس کی بجائے ساری یہود امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ یہ ہماری بائبل ہے۔ تو ہر فرقے سے 6 بلائے نمائندے اور 12 ٹھیک 72، تو یہ 72 بنتے تھے۔ بعد میں کسی غلطی کی وجہ سے اسے 70 کا نام دے دیا گیا، لیکن ترجمہ وہ بھی 72 ہی کرتے ہیں عملاً۔ تو یہ 72 فرقے جو تھے ان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح یہود امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت بھی 72 فرقوں میں بٹ چکی ہے، بٹ جائے گی، اور کلہم فی النار، 72 کے 72 سارے جہنمی ہوں گے، الا واحدۃ، مگر وہ ایک، وہ 72 میں شامل نہیں، وہ ہے الجماعت، ہو ایک جماعت ہے جو 73ویں ہوگی۔ اس حدیث کے 72 اور 73 کی بحث میں لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اس کا جو حقیقی امپیکٹ ہے وہ نہیں سمجھتے۔ حقیقی اس کا جو پیغام ہے اس کے اندر بڑا طاقتور، وہ یہ ہے کہ ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ شروع سے آخر تک 72 ہوتے ہوتے سارے جہنمی نہیں تھے، جب 73ویں جماعت بنی ہے تب یہ جہنمی بنے ہیں۔ 73ویں جماعت ان کی تفریق کا موجب بنی ہے، اور اشارہ فرمایا پرانی یعنی اس سے پہلی امت یعنی حضرت موسیٰ کی امت کے آخری حصے یعنی حضرت مسیح کے زمانے کی طرف۔ اب وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں 73 تھے، فرمایا 72 فرقے تھے، اور یہاں بھی 72 ہوں گے تو سب جہنم میں ہوں گے الا واحدۃ۔ تو وہاں 72 کے اندر حضرت مسیح کا فرقہ شامل تھا کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھا۔ ان 72 میں ایک 73ویں جماعت کا اضافہ کیا گیا تھا، اور جب حضرت مسیح آئے ہیں اور انہوں نے 72 میں مسیحیت کا اور مسیحیت کی جماعت کا اضافہ فرمایا، تب وہ رد ہوئے ہیں، اس سے پہلے رد نہیں ہوئے تھے من جملہ۔ تو یہ جو 73 کہہ دیا گیا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح پرانی امت میں مسیح نے آ کر 73ویں جماعت قائم کی تھی، اور جب وہ جماعت قائم ہوئی تو پھر پہلے 72 جنہوں نے مسیح کو رد کیا وہ رد ہو گئے تھے۔ اسی طرح میری امت میں بھی واقعہ ہوگا، اور اس سے سبق حاصل کرنا، اور 73ویں جماعت کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میری جماعت سے ہوا ہے، اور مسیحیوں کے ساتھ جو یہودیوں نے 72 فرقوں نے کیا تھا، وہی سلوک اس مسیح کے دور میں ہوگا جو آئندہ آنے والا ہے، جو 73ویں جماعت قائم کرے گا۔ یہ ساری پیشگوئیاں اس میں مذکور ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اور بڑے منطقی نتائج کے طور پر پیش کی گئی ہیں، لیکن لوگ 70-72 کی بحث میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ اب بحث ہے کہ گن کے دکھاؤ، گن کے دکھانا تو ہمارا کام نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 72 ہوں گے، اس لیے جو مانتا ہے حضور کو اس کو یہ بھی ماننا پڑے کہ 72 ہوئے ہیں۔ گن کے دکھانا اس لیے ہمارا کام نہیں ہے کہ مختلف وقتوں میں جو فرقے بنے ہیں وہ ہمیشہ قائم نہیں رہے، ان کے کوئی ٹرکل بعض جگہ قائم رہ گئی ہے، اور بدعتی فرقے جو بنے ہیں وہ بھی ہمیشہ جاری نہیں رہ سکے۔ ایک وقت میں جوش دکھایا پھر گر گیا، پھر کوئی اکا دکا ان کا مرید کہ بعض مسلمان علاقوں میں ابھی بھی ملتا ہے، لیکن موجودہ جو جاری فرقے ہیں ان میں آپ 72 کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اب علماء شیعوں کو بھی 34 فرقوں میں بانٹ چکے ہیں، اور کتاب الملل والنحل میں اسلامی فرقوں کی ساری تفصیل موجود ہے، اور وہاں 72 کی گنتی پوری کر دی گئی ہے۔
حالانکہ اس کے بعد بھی پھر اور فرقے پیدا ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ 72 کی طرف اشارہ کیا مراد ہے؟ مراد اس کی یہی بنتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بڑے بڑے گروہ ہوں گے، جیسا کہ 12 قبائل تھے، وہ بٹ کر 72 کی تعداد میں پہنچیں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ سب 72 اسی طرح موجود ہوں، کیونکہ جب یہ واقعہ حضرت مسیح کا ہوا ہے تو حضرت مسیح کی زمانے میں موجودگی میں وہاں 72 تھے ہی نہیں، وہ پہلے ہی منتشر ہو کے دنیا میں پھیل چکے تھے. اور اس زمانے میں بھی اگر کوئی سوال کرتا کہ 72 دکھاؤ تو 72 نہیں دکھائے جا سکتے تھے، یہ پہلے کا ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو الملل والنحل نے جب اس زمانے میں گنتی کی تو 72 دکھا دیے، اور پھر جہاں نئے فرقے پیدا ہوئے کوئی مٹے بھی ہیں، اور یہ ایک افراتفری بعد میں ایسی پیدا ہوئی ہے جس پر کوئی بھی تحقیقی نظر ڈال کر قطعی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. اگر آپ کوشش بھی کریں تو آپ کے پاس وہ ذرائع مہیا نہیں ہیں جن سے آپ معین کر دیں کہ الملل والنحل والے فرقے کیا ہوئے، ان میں سے کتنے زندہ رہے، کتنے مٹے تو ان کی جگہ دوسروں نے جگہ لے لی. بس چونکہ یہ ایکسرسائز انسانی توفیق سے باہر ہے، اس لیے ہمیں لازماً اس بنیادی حقیقت کی طرف لوٹنا ہوگا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 72 کا ذکر فرما دیں تو احمدیت سے بچنے کی خاطر مسلمان علماء کو زیب نہیں دیتا کہ لفظ 72 پہ شک ڈالیں، اور اگر وہ ڈالیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی ان کی ذلت کے دن بہت باقی ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آج صرف ہمارے پاس موجود 15 فرقے ہیں، تو ان سے کہو پھر یہ اتحاد کی کوشش کو بے وجہ کر رہا ہو، تم نے تو 72 ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے پہلے 72 بن کے دکھاؤ، پھر کہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کے بغیر تو تم امید کے دن دیکھ ہی نہیں سکتے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو کہ اللہ ملتم واحدہ، اللہ کا مطلب ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، 72 میں سے، وہ تو کلوں فی النار ہو گیا. جب 72 کے علاوہ کہہ دیا ہے وہ 73ویں جماعت ہوگی، وہ تو ظاہر ہی ہے اللہ کے اندر ہے شامل جماعت. اس میں تو کوئی کبھی بھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. کوئی بھی عالم 73ویں کو 72 میں داخل نہیں کرتا. ایک اور گفتگو جب بیلجیم میں میری گفتگو شنید ہوئی ہے، ایک عرب دوست عالم آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے ایک بات کہی جو پہلی دفعہ اس کو سوجی تھی. میں نے کہا آپ کا موقف، یہ حدیث وہ خود پیش کر چکے تھے، میں نے کہا جب آپ نے حدیث کو سچا سمجھا تو پیش کیا نا، اب میری ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا. آپ نے مجھے متہم کرنے کے لیے ایک خاص انداز سے اس حدیث کو پیش کیا. اگر آپ سچا نہیں سمجھتے تھے تو آپ کا دین ایمان کیا ہے جو ایک غلط حدیث کو محض دکھاوے کی خاطر پیش کر رہے ہیں؟ تو آپ پابند ہیں. آپ یہ بتائیں کہ احمدی بھی شک نہ ہو، آپ کو 72 میں رہنے کا کیا حق ہے؟ کیونکہ جس گھر میں 72 کمروں کو آگ لگ گئی ہو وہاں آپ کیا کریں گے؟ اس بلڈنگ کو تو چھوڑیں، ان 72 سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور باہر چھلانگ ماریں، تب آپ بچتے ہیں، ورنہ آپ میں سے کسی کو بھی 72 میں رہنے کا حق نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ 72 نہیں ہے، یہ 73 ہو چکے ہیں اور ہم 73ویں ہیں، سمجھیں، تو ان سے کہو کہ پھر جہنم میں کیوں بیٹھے ہوئے 72 کے ساتھ؟ اس آگ کے گھر کو نکال کے باہر کرو یا خود ان سے نکلنے کا اعلان کرو. انہوں نے کہا جماعت احمدیہ کو تو ہم نے نکالا تھا مرتد کر کے، ہم ان 72 کو مرتد کر کے باہر نکلتے ہیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہارا جھوٹا ہونا اور تمہارے دل کی بددیانتی اور کینے ثابت ہو جاتے ہیں 100%. ایک طرف سے کچھ اور، دوسری طرف سے اندر سب بھائی بھائی کر کے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو. تو جہنمیوں کے ساتھ تمہارا بھائی چارہ ہو گیا تو پھر باقی کیا رہا؟ ٹھیک ہے. اگلا سوال. حضور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تنبیہ، بچوں پہ تنبیہ کا جو ذکر ہے وہ صرف قرآن نماز پڑھنے کے سلسلے میں، وہ بھی 10 سال کی عمر میں مار ہے، اس کے علاوہ حضور بالکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے حضور؟ اس کے علاوہ کہیں روکا گیا ہے بچوں کی تعذیب سے؟ نہیں.
مگر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بچوں پہ اگر ہاتھ اٹھانا پڑے تو نقصان نہ پہنچے ان کو، ان کے چہرے پہ نہیں مارنا، نسبتاً حوصلے سے کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ شرعی مسئلہ تھا اور شرعی امور میں ہاتھ اٹھانے سے روکنا تھا، جبکہ روزمرہ کے دستور میں تمام دنیا کے ماں باپ کسی حد تک اپنے فیصلے سے ایک سختی کرتے ہیں، اس لیے اس کو انسانی رواج پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا گیا. جہاں شریعت کی پابندی کا سوال ہے وہاں یہ اصول پیش نظر رکھا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچوں پر کسی طرح کی بھی کوئی سختی واجب نہیں. ایک عمر کا ایسا حصہ ہے جہاں کچھ تادیب ان کی اصلاح کی خاطر کرو، اور یہ اس کو تقویت ملتی ہے ان کے ماں باپ کے اپنے دستور سے. جب اسکول نہیں جاتا تو مارتے ہیں، جب کوئی اور بیہودہ حرکت کرتا ہے تو سزا دیتے ہیں. تو فرمایا یہ چونکہ عمر ایسی ہے، جبکہ تم بڑے بچوں کی سزائیں نہیں دیتے، کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدنی سزا کا احساس بدنی سزا سے اپنے اندر پشیمانی کا احساس محسوس کریں، اس لیے بچوں کو کچھ سزا دو. سمجھ گئے؟ حضور اصل میں بہت سی دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. نماز کے سلسلے میں چونکہ حکم ہے تو تنبیہ مار کے بھی کی جا سکتی ہے، اور بڑے بچوں میں آج کل ڈیولپ ہو رہا ہے کمپلیکس سا، کیا دے فیل کہ مار اب بہت سینسیٹیو ہیں، مار اگر پبلک میں لوگ بیٹھے ہیں اور ہاتھ لگ گیا تو دے فیل سینسیٹیو، دے ریممبر اٹ. حضور اور نہیں، یہ تو بیوقوفیاں ہیں ان کا، کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں، انسانی بیوقوفیاں ہیں. جی حضور. اس کا مسائل سے کیا تعلق ہے؟ عورتوں کے لوگ مار مار کے ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں غریبوں کی، بدتمیزی کرتے، بکواس کرتے، گھر میں ہر وقت دنگا فساد، اپنے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں. اس کا دینی مسائل سے تو کوئی تعلق نہیں. ہر انسان اپنی طرز پر ایک ہے، اور بعض ٹیڑھے لوگ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں. ان کو جتنی بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں، کتے کی دم کی طرح، جو 12 سال کہتے ہیں نالی میں رکھا تھا کہ شاید نکلے تو سیدھی ہو جائے، نکلتے پھر مڑ گئی. تو یہ جو ٹیڑھی طبیعتیں ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا علاج خدا کی مار ہے. چنانچہ قرآن کریم نے آئندہ زمانے کی پیشگوئی کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے تکبر کے پہاڑ ملین میٹ کر دیے جائیں گے، جب یہ ہموار کر دیے جائیں گے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اب یہ اس قابل ہوں گے کہ اس سربراہ کی یا اس امام کی پیروی کریں جس میں کوئی کجی نہیں ہے. تو پہلے ان کی کجیاں دور ہوں گی تو پھر سیدھے امام کے پیچھے لگیں گے نا. تو وہ کجیاں دور کرنے کا خدا نے یہی طریق بتایا کہ ہم پھر سزا دیں گے، اور ان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ظلم ان پر وبال بن کے نازل ہوں گے. جب یہ ہو جائے گا پھر یہ سیدھے ہوئے لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل سکتے ہیں. سمجھے؟ ٹھیک ہے. حضور میرے جو پہلا سوال انتہا پسندی پہ تھا، اس میں کچھ مزید میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے میں مزید اضافہ چاہتے ہیں، تھوڑا سا. فرمائیے. جی حضور، جو مسلمان، آپ کو کیوں نہیں خیال آیا؟ 2-3 چکر ہو چکے ہیں. جی حضور، میں نے اب باری دوبارہ آئی تو میرے پاس سوال اس پہلے میں سوال کے بعد آپ کی باری 2 دفعہ آ چکی ہے. جی حضور، میرے پاس 2 اور سوال تھے، اب یہ چوتھا. حضور وہ یہ کہ جو ان ممالک میں جہاں پر انتہا پسند گورنمنٹس ہیں وہاں پر مسلمان آباد ہیں، مثلاً ہندوستان میں بہت بڑی اقلیت ہے مسلمانوں کی، ان کو آیا اگر انتہا پسند حکومت آ جائے پاور میں تو ان کو آیا اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنا چاہیے یا ان کو کچھ پازیٹیو اقدامات کرنے چاہیے اپنے بہتری کے سوال لیے؟ ہی سمجھ نہیں آ رہا، جواب میں کہاں سے دوں گا؟ حضور جو معین مثال بتائیں. حضور مثلاً انڈیا آپ کے ذہن میں میں کیا نقشہ، کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ حضور مثلاً انڈیا میں چانسز ہیں کہ اب ویسے تو وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی جو آ رہی تھی، لیکن اگر وہ گورنمنٹ آ جائے جو انتہا پسند ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اسٹیٹڈ ہیں ایمز کچھ، وہ اگر پاور میں آ جائیں تو مسلمانوں کے لیے شاید وہاں پر جینا کافی مشکل ہو جائے. ان کو اس کو کاؤنٹر کچھ کرنا چاہیے یا کس طرح سے وہاں بسنا چاہیے؟ خلاف پاکستان میں انتہا پسند گورنمنٹ آئی ہے کہ نہیں؟ جی. ہاں؟ جی
جتنا جینا آپ کے لیے انہوں نے مشکل کیا اتنا ہندو نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ ٹیڑھا چلنے کی جو بگڑے ہوئے علماء میں طاقت ہے نا، اتنا دنیا کی کسی قوم میں نہیں۔ تو جہاں ہم نے صبر سے دن کاٹے ہیں وہ بھی صبر سے کاٹیں پھر، ٹھیک ہے؟ آگے حضور نے بعض پچھلی مجالس میں خوابوں کے بارے میں گفتگو کرتے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رابطہ انسان سے کرتا ہے، ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ انسان اس میڈیم پر کنٹرول حاصل کر سکے، یا شعوری طور پہ خوابوں کو مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے انسان اپنے ذہن اور اپنے افتاد طبع پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ذہن کو صاف کرتا ہے، جھوٹ کی باریکیوں سے پاک کرتا ہے اور سیدھا کرتا ہے، غلط سوچوں کو ذہن سے نکالتا ہے۔ جب ایسا کرے تو وہ ریڈیو سیٹ جو ریسیپینٹ ریڈیو سیٹ ہے وہ مرمت ہو گئی اور اوور ہال ہو گیا، لیکن ادھر سے ریڈیو اسٹیشن چلے گا تو آواز سنے گا نا، اس لیے دوسرا پہلو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے محض ریاضت کے ذریعے کوئی روحانی درجہ بنا لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو اور رسپانس ہو اس کی، تب یہ جو محنتیں ہیں کسی کام آئیں گی، ورنہ از خود انسان کو کوئی بھی روحانی تجربہ نہیں ہو سکتا۔ حضور یہ مکہ کا لفظ برطانیہ میں گیدرنگ پلیس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کی عظیم گیدرنگ پلیس کے طور پر نہیں ہوتا، جی کہیں اجتماع ہو بہت سے لوگ، آخری آبجیکٹ کے طور پر اچھا جو کشش کا موجب ہو، جو توجہات کو کھینچنے والا ہو۔ تو جب بھی کسی کو کسی چیز کا میکہ کہتے ہیں انگریزی میں، جی تو مراد یہ ہے کہ مثلا فلاں تجارت کا وہ میکہ ہے، وہاں دنیا میں سب سے زیادہ وہ تجارت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا ہر استعمال میکہ کے ان معنوں میں ہے جو میکہ کے اندر موجود ہیں، یعنی مکہ مرجع عام و خاص ہے اور ساری دنیا کا مرجع عام و خاص ہے۔ جب یہ معنی کسی دنیاوی چیز میں یہ دیکھتے ہیں تو اسے میکہ کہہ دیتے ہیں۔ اس پہ اعتراض کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو جوا خانے ان کے بنائے بنگو وغیرہ، کیا ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، مناسب ہے یا نہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ ایک محاورہ ہے جس کا معنی صرف پلگریمیج بھی کہتے ہیں اس کے متعلق، یہ خود بھی کہتے ہیں، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ آپ کے احتجاج سے فرق کیا پڑے گا؟ یعنی میکہ جو ان کے لفظ ڈکشنری میں لفظ میکہ آتا ہے، وہاں ایک پراپر ناؤن کے طور پر ذکر کرتے ہیں، ایک میکہ ایک مضمون کو ظاہر کرنے والے لفظ کے طور پر کرتے ہیں، اور وہ جو لفظ ہے اس کا ہماری عبادات سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی لیتا ہے نہ کوئی ان کو ملاتا ہے۔ خام خواہ جو احتجاج کریں گے تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہوگی۔ ہاں سمجھے؟ بس ہاں، اب آپ کا سوال جو ایک پہلو رہ گیا ہے وہ بتائیں آپ۔ ضرور، اس سوال کا تو ختم ہو گیا، ہیں؟ وہ سوال ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک اور دوسرا سوال اگلا۔ حضور یہ سوال شاید اس کی پریمس بھی پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں۔ حضور یہ کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں چھوٹے ہوتے سے میری انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے تھی کہ ویسٹرن نیشنز انکلوڈنگ رشیا کے بارے میں ریفرنس ہے یہ۔ اب حضور جب کہ ویسٹرن نیشنز مطلب کہ جو رشیا ہے اس کی پاور بظاہر تو کافی کم ہوگی، ڈیمینش ہو گئی ہے، تو یہ اس کے علاوہ یہ کہ جو یاجوج ماجوج کے جو ہیں ساتھ برائیاں لنک ہیں اور جو ان کے مسئلے مسائل ہوں گے وہ اب ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ میں کامنلی، تو اب ان کی آئیڈینٹی کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آئیڈینٹی تو قوموں کے سرداروں سے ہوتی ہے اصل میں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور ہے اور وہ سردار ہیں، وہی ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں۔ ابھی بھی ان کو اپنے اپنے مقام پہ وہ سرداری حاصل ہے۔ رشین امپائر کے جو ممالک ہیں ان میں رشیا کا عمل دخل ابھی تک موجودہ اگرچہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن یہ خیال کہ رشین یاجوج یا ماجوج کو جو بھی نام دیں، ماجوج غالباً رشیا کو کہا جاتا ہے، جوج
لفظ جوج جو ہے وہ ماجوج کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہاں یہ سوال کر لینا کہ رشیا آخری سانس لے بیٹھا ہے اور اب کچھ باقی نہیں رہا، یہ بالکل غلط بچگانہ تصور ہے. رشیا ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اتنا اٹامک آرسنل ابھی ان کے قبضے میں موجود ہے جس کے متعلق دنیا کی طاقتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اور اگر رشیا چائنا سے مل جائے تو پھر کمیونزم کا جو اژدہا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اس دفعہ وائلنس کے ساتھ اٹھے گا. اور اس کی وجہ اشتراکی نظام کی خوبیاں نہیں ہیں بلکہ اشتراکی نظام پر قابض لوگوں کا جو مافیا تھا وہ اب بے اختیار ہوا ہے. یہ تکلیف ان کو چھوڑ نہیں رہی. اس لیے کمیونزم نے جو دوبارہ سر اٹھایا تو وہ ہرگز نظام کی خاطر نہیں. نظام وہ دیکھ چکے ہیں جیسا کہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. اب وہ طاقت کا مافیا جو طاقتور ہاتھوں میں تھا، جس میں سول طاقتیں بھی شامل تھیں اور فوجی طاقتیں بھی شامل تھیں، ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے اگر کوئی انقلاب روس میں پیدا ہو تو ہوگا کمیونزم کے نام پر، اپنے نام پر نہیں کر سکتے. کوئی مارشلہ نہیں لگا سکتے، یہ صرف کمیونزم کے نام پر. لیکن کمیونزم کے نام پر محض ایک اور دھوکہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے اگر چائنا سے سمجھوتا ہو کر چائنا کی پشت پناہی ان کو شامل ہو جائے، حاصل ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے دفاعی معاہدہ کر کے دوبارہ ایک اجتماعی طاقت کو جنم دیں گے تاکہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ شمار ہو. اگر یہ ہوا تو پھر جو مغرب کی جو اس وقت سربلندی دکھائی دے رہی ہے اس کو بہت گہری زخم پہنچے گی اور اس پہلے کی طرح ترانے، خوشیوں کے ترانے بجاتے ہوئے یہ اپنی فتح کے گیت نہیں گا سکتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دوسری قوموں کی نقالی نہ کی جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ مذہبی قومیں یا جغرافیائی لحاظ سے؟ نقالی اپنے لفظ میں، اپنی ذات میں ایک بری چیز ہے سوائے اچھے کاموں کے. تو جہاں نقالی سے منع کیا ہے وہاں یہ مضمون شامل ہے کہ وہ جو بری باتیں ہیں ان کے پیچھے نہ چل پڑا کرو. لوگ سر منڈا کے پھر رہے ہیں تو نے بھی سر منڈا دیے، اور ویسے اپنے وطن میں جب سر منڈاتے تھے تو ہنسا کرتے تھے. تو یہ نقالی ہے، یعنی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی، ورنہ ہمیشہ ہی ٹینڈ ایک مرغوب چیز ہوتی. اس میں تو لوگ اس پر ٹھونگے لگا کے تو مذاق کرتے بھاگتے تھے. اب مغربی دنیا نے شروع کیا تو تمہارے لیے ایک پوجا کی جگہ بن گئی. نقالی سے یہ مراد ہے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے بے مقصد کسی قوم کی پیروی کرنا، اس کے روب میں آ کر. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن نیک کاموں میں، اچھی باتوں میں، کیونکہ بمقصد پیروی ہے، قوم کی عظمت کی خاطر نہیں، بات کی عظمت کی خاطر پیروی کرتے ہیں، اس کو اس حدیث کی بجائے ایک اور حدیث کور کر رہی ہے، یعنی وہ اس سے تعلق رکھتی ہے. الحکمت و ضالۃ المومن ہے کہ حکمت کی بات دیکھو تو اس کو ضرور اپنانا ہے اور وہ نقالی نہیں ہوگی. وہ یوں سمجھو کہ تمہاری گھر کی لونڈی تھی جو گم گئی تھی اور اب تمہارے ہاتھ ملی ہے، تمہاری گھر کی کھوئی ہوئی چیز واپس آئی ہے. تو اس طرح بے تکلفی سے حکمت کو قبول کرو. اور وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم.